شفقت صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں ذرا. کیا آج جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس سے اب آپ کی پارٹی مطمئن ہے اور کیا لانگ مارچ کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں؟ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ شاید عدالت تک بات جانی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ انتظامی لیول کا معاملہ تھا اور حکومت خود ہی کر دیتی. اور جب بھی ماضی میں پولیٹیکل لیڈر جیل میں رہے ہیں تو کبھی عدالتوں میں ان کی صحت کے متعلق یا ملاقات کے متعلق معاملات نہیں گئے. وہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا دیگر جو بھی قیدی ہیں، اسپیشلی میں نواز شریف صاحب کا ذکر کروں گا کہ وہ جیل میں تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو ان کو ڈاکٹروں کے پینلز چیک کرتے تھے اور پھر ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، پھر ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا جب ان کی رپورٹس غلط آئیں. وہ جس بلڈ کی بھی تھیں، چلے وہ میں بات نہیں کرتا، لیکن ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. لیکن بہرحال بہت اچھا فیصلہ ہے، ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور ہم اس سے مطمئن ہیں. اینڈ دیر ول بی نو پولیٹیکل ٹاک آؤٹ سائڈ ہاسپٹل؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی. ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے عدالت میں، تو ہم اس کی پوری طرح پاسداری کریں گے. یہ ضروری نہیں تھا یہ وہاں پہ ہمیں روک دیا جاتا، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں 24 کروڑ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ہم وہی بتاتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں یا وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جو عدالت کا فیصلہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم بالکل بھی جو کمٹمنٹ عدالت میں ہماری لیڈرشپ کی ہے انہوں نے، ہم اس کی پاسداری کریں گے. امان صاحب، کیا رسپانس ہے آپ کا آج کے عدالتی حکم پہ اور جو اس وقت معاملات جس طرف گئے ہیں، ٹھیک درست فیصلہ ہوا ہے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شفقت امان صاحب نے کہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری پارٹی تو جو ہے وہ تو پاکستان پیپل پارٹی انسانی حقوق، قوانین، ان کے اوپر یقین رکھتی ہے. اور بہت شروع سے ہمارا تو کہنا یہ تھا، تو اتنی لمبی 3 سال تک اس بات کو نہیں جانا چاہیے. آپ ہی کے ایک پروگرام میں یہ کہہ کے گیا کہ بات سلسلہ یہ ہے کہ علاج ان کا حق بنتا ہے. لیکن تھوڑی سی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشینز جو ہیں، چونکہ خان صاحب کا خود کا یہ کہنا ہوا کرتا تھا کہ وہ الفاظ تو آج کے مناسبت اچھے نہیں لگتے، لیکن خان صاحب جو ہے شاید ان کو انہوں نے چیز تو یقیناً اچیو کی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ چور جیل جا کر بیمار ہو جایا کرتے ہیں، تو یہ بات خان صاحب کے لیے ایک اسٹگما رہے گی. ادروائز ان کے ہیلتھ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آج جو کچھ بھی کیا ہے تو بہتر کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہی آرڈر دینا تھا. سپریم کورٹ نے کوئی پیناڈول یا جسپرین تو دینی ہی دی تھی، تو سپریم کورٹ نے ریزن آرڈر کیا ہے. چونکہ اس کے اندر رپورٹ کل میں نے دیکھی ہے ایک شو کے اوپر کسی نے مجھے دکھائی، اور اس میں یہ تھا کہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، ان کو انگزائٹی بھی ہے، ان کی ملاقات بھی کروانی چاہیے. بکس کا ہے، فیملی ممبر سے ملوائیں، بکس دیں، نیوز پیپر دیں. وہ جو کوئی ہے ڈاکٹرز نے یہ سجیسٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں جیل میں جو بھی آدمی ہوتا ہے اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے. ایک بات آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، برابری کا سلوک ہونا چاہیے. خالی یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ تک جو پہنچ جائے، عام غریب آدمی تو ان عدالتوں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایکس پرائم منسٹر؟ میرا کہنا صرف عباس صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹس کو ہر قیدی جو ہر ملزم جو ہے اس کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ایک آرڈر ہے یہ ہر بندے کے لیے امپلیمنٹ ہوگا. بیسیکلی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیماری پر بے جا تنقید نہیں کرنی چاہیے، بعد میں پھر یہ انسان کو خود بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. میں نے تو آپ کو یہی کہا کہ بات یہ دیکھیں، سیاست میں وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں تک نہیں جانا چاہیے خان صاحب کو. دیکھیں بات میں نے تو جنرل اس وقت جیلوں کے اندر تقریباً 60,000 لوگ یا 80,000 لوگ جو ہیں جیلوں کے اندر بند ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی، تو اس لیے ہر قیدی کو پراپر آپ ٹریٹمنٹ دیں، یکساں سلوک کریں ان کے ساتھ. آپ کی پارٹی کا کیا رسپانس ہے اس سارے پروسیس میں؟ اور جو عوان صاحب بھی بات کریں کہ ہم نے انفارچونیٹلی پالیٹکس کو اتنا پلیوٹ کر دیا ہے کہ ہم سب اس کے حصہ ہیں. بیماری کا بھی ہم سب مذاق اڑاتے ہیں، بیماری کو ہم سمجھتے بھی نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل بہانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے ماضی میں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی، لیکن کوئی ایسا بیرومیٹر، کوئی ایسا کرائٹیریا بننا چاہیے کہ ہاں یار یہ سرٹن لمٹ ہے، اس سے آگے بس پھر بات بھی نہیں ہونی چاہیے اور جو قانونی حق ہے وہ ملنا چاہیے. دیکھیے میرے خیال سے شہادت عوان صاحب نے بڑی عمدہ بات کی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ صحت کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان کے عوام چاہے وہ جیل کی چار دیواری کے باہر ہوں یا وہ جیل کی چار دیواری کے اندر ہوں، اگر اندر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ حکومت وقت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ تمام تر قیدیوں کی صحت کے معاملات کو پرائیورٹی سمجھ کر ان کا حق ہے کہ ان کو دے دیا جائے. لیکن سر یہ کلیئر کریں، آج رانا صاحب نے سینٹ میں کل کہا کہ آج بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو عدالت کنوکٹ کرتی ہے اور جس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں پھر یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرے. انہوں نے کہا حکومت کا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس عدالت نے کنوکشن ہوئی ہے اور جن کی کسٹڈی میں پھر وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں ریلیف دیا جائے. اس کو ذرا کلیئرفائی کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا کوئی قانونی پہلو ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے. میرے خیال سے شہادت اوان صاحب یا شفقت صاحب اس پر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. میں دونوں قانون دان ہیں. ہاں ٹھیک، دونوں قانون دان ہیں، مگر یہ کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی تعمیل کی جانی چاہیے. یہ بھی درست ہے کہ ماضی میں سیاستدانوں کے حوالے سے اور ان کی بیماریوں کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی رہی ہیں اور بسا اوقات حکمرانوں نے اس کو کوئی بہت سنجیدہ نہیں بھی لیا ہے، مگر اس کو مثال نہیں بننا چاہیے. ٹھیک. اور میرے خیال سے بیمار کوئی عام قیدی ہو یا کوئی سیاسی قیدی ہو یا کوئی اور بھی قیدی ہو، اس کو یہ ریلیف ملنا چاہیے کہ وہ اس کو جو بھی علاج معالجے کی سہولت درکار ہے وہ باہم پہنچانی جانی چاہیے. جی یو وانٹڈ ٹو ایڈ اے پوائنٹ. جی وہ جہاں تک آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جوڈیشل کسٹڈی جو ہے اس کو ریگولیٹ جوڈیشری کرتی ہے، لیکن اس کو مینیج جو ہے گورنمنٹ کرتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو کسٹڈی تھی وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس کو وہ مینیج کرتا تھا، اور عدلیہ نے جو ہے اس کے لیے چونکہ آرڈرز کیے اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں، وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے مینیجمنٹ اور ریگولیشن. ٹھیک، آپ کچھ اس پہ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر میں نے چونکہ ذرا موضوع کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان کو ملاقات کے لیے عدالت جانا پڑا. کسی سیاستدان کو بیمار ہو وہ جیل میں اور اسے جانا پڑا ہو عدالت میں کہ مجھے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے یا میرا علاج کروایا جائے. اٹ نیور ہیپنڈ. یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور 1 سال ہو گیا ہے خان صاحب بیمار ہیں. اس دوران ان کو مختلف اوقات میں رات کے ٹائم اندھیرے میں پیوز بھی لایا جاتا. جب آپ بات کریں نا، ایک تو حیدر عباس رضوی صاحب زیر لب مسکرا رہے ہیں. جی وہ ضرور مسکرائیں اور بتائیں. اور مجھے شہادت اوان صاحب کی بھی خاموشی یہ بتا رہی ہے. ایک میں تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے آپ کا نقطہ اپنی جگہ اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی والوں کی تاریخ کے معاملے میں میموری بڑی کمزور ہے. نہیں میں اگر آپ ہر واقعہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں گیس دونوں آپ کرے بات پوری. پھر آپ میری جو تاریخ ہے میں غلط بتا رہا ہوں تو درست کر دیں کہ نواز شریف صاحب جب تھے جیل میں، کیا ایک ڈاکٹر ان کا پراپر ہر وقت ایسے لگتا تھا جیل میں ہے؟ پھر جب وہ بیمار ہوئے تو کوئی عدالت میں نہیں گیا. گورنمنٹ نے پینل بنایا ڈاکٹرز کا، 14 ڈاکٹر. میرا اعتراض یہ نہیں ہے نواز، میرا اعتراض جی گو اہیڈ کمپلیٹ کر لیں. تو انہوں نے ان کو چیک کیا اور انہوں نے کہا ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں، تو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا. کوئی عدالت کی انٹرونشن نہیں تھی. پھر ایک اور رپورٹ آ گئی تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ بیمار ہیں اور رپورٹس ایسی ہیں کہ ان کی پلیٹلیٹس گر رہے ہیں اور ان کو فوراً. وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جاتے ہی انگلینڈ بالکل ساری بیماریاں چھوڑ. یہ ایک ایگزامپل ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی قیدیوں کی ایک تاریخ ہے. میں چاہتا ہوں پہلے یہ دونوں سیاستدان اس پہ کامنٹ کر دیں بجائے میرا بائس لگے گا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. اپنے 3.5 سال میں کسی سیاسی قیدی پر ایسا ظلم آپ سے سننا چاہتا ہوں جو ہوا ہے 3.5 سال ہماری حکومت میں. حیدر آباد میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. میں اوان صاحب کی طرف آؤں گا. جی میں تو چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ سیاستدان صرف سابق وزرائے اعظم نہیں ہوتے. That's what I wanted to say. ٹھیک ہے نا. ہر سیاسی جماعت میں سیاسی کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کی بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ 2000 سیاسی کارکن تو آپ کے پاس ہونے چاہیے، تب تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہو. ٹھیک ہے. اور کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کے کارکنان کا، ذمہ داران کا جیل کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ نہ رہا ہو؟ ہم نے تو ایسے قوانین بھی دیکھے ہیں کہ جس میں
स्पेशल कानून बनाए गए कि 90 दिन तक आज़ादी थी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे पेश किए बग़ैर तहकीकात की जा सकती थी। ये स्पेशल सिचुएशंस के लिए क़वानीन बने थे। तो ऐसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा अरसा MQM के कारकुनान और ज़िम्मेदारान ने ऐसा गुजारा है जेल की काल कोठरियों में, जहां इलाज मालजा तो दूर की बात, मुलाकात भी नामुमकिन थी सालों तक। और आज भी लातादाद ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके बारे में कोई खबर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।